سالوں قطر میں مزدوری کرنے کے بعد جاوید نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کروائیں، ان کے گھر بسائے اور دل میں سوچا کہ اب باقی زندگی سکون سے گاؤں میں گزارے گا۔ جب جاوید بوڑھا ہوا تو نوکری چھوڑ کر وطن لوٹ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کے بیٹے اس کا خیال رکھیں جیسے اس نے پوری زندگی ان کے لیے قربانیاں دیں، لیکن بیٹوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا، کبھی ایک بہانہ تو کبھی دوسرا۔ آخر کار ایک دن انہیں گھر سے نکال دیا گیا تو کچھ دن بعد بیٹے نے ابا کو ایک بنگلے سے نکلتے دیکھا تو سامنے والے دکاندار سے ابا کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا جی جلدی جلدی کام کرو، اتنی دیر لگاؤ گے تو ہمارا تو سارا کام رک جائے گا۔ جاوید سیمنٹ کے بلاک اٹھا کر نئی بننے والی عمارت میں رکھ رہا تھا، لیکن اب بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، پاؤں اور ہاتھوں پر زخم کے نشان گہرے ہو چکے تھے۔ اتنی عجلت سے کام نہیں ہوتا تھا جتنا اپنی جوانی میں کیا کرتا تھا۔ مزدوری کے علاوہ جاوید کو کوئی کام نہیں آتا تھا اور پاکستان میں مزدوری کے کوئی خاص پیسے نہیں ملتے تھے، اس لیے بیوی کے چھوٹے موٹے زیور کو بیچ کر وہ قطر آ گیا جہاں پیسے ریال میں ملتے تھے۔ جب وہ پاکستان سے ادھر آیا تھا تو اس کی بیوی جوان تھی، بچے اسکول میں پڑھتے تھے، حالانکہ اس کی بیوی نے اس وقت بھی کہا کہ ایسا کرو کہ انہیں کوئی ہنر سکھا دو تاکہ تمہارا ہاتھ بٹا سکیں تو گھر کے اخراجات میں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جاوید نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اس لیے ساری محنت مزدوری میں خود کروں گا۔ میں قطر جا رہا ہوں، پیسے بھیجتا رہوں گا، دیکھنا رقیہ، ان کے اسکول کی فیس پہلے بھرنا، پھر گھر کے اخراجات بعد میں دیکھنا۔ آج اگر یہ لوگ پڑھ گئے، ان کی اچھی نوکریاں لگ گئیں تو کل کو ہمارا ہی بڑھاپا اچھا ہونے والا ہے۔ 20 سال کے لیے جاوید صاحب قطر گئے تھے، ایک بہت لمبا عرصہ تھا۔ حالانکہ اس وقت ان کی بیوی بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی 4 بچے ہیں اور سب سے بڑا ابھی 12 سال کا ہے، پتہ نہیں تم کب واپس آؤ گے، میں کیسے اکیلی سب کچھ سنبھالوں گی۔ لیکن جاوید صاحب نے یہی کہا کہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا تو کل کو ہم انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ بہرحال صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے جاوید صاحب قطر گئے اور وہاں مزدوری کرنے لگے، کیونکہ ان کو آتے ہی مزدوری کرنی تھی۔ لیکن تب جوان جہاں تھے، طاقت تھی، رات کے 12 بجے تک بھی مزدوریاں کرتے رہتے۔ نئی عمارتیں جب تعمیر ہوتی تو وہ اینٹیں ٹرک سے اٹھا اٹھا کر عمارت کے اندر رکھتے، گارے مٹی سے لوگوں کے محل تعمیر کرتے، لیکن وہاں رہنا ان کے نصیب میں کبھی نہیں ہوا۔ جو پیسے ملتے سارے کے سارے وہ پاکستان بھجوا دیتے۔ پہلے تو بیوی کا اکاؤنٹ کھلوایا تھا، پیسے بیوی کے پاس جاتے تھے، لیکن جیسے ہی بڑا بیٹا 18 سال کا ہوا اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ جاوید صاحب اسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے لگے۔ مہینوں بعد کہیں بیوی سے فون پر بات ہوتی تھی اور وہ بھی بہت مختصر، تم کیسی ہو، بچے کیسے ہیں، اسکول کی فیس تو وقت پر بھر رہی ہو نا، بچوں کے کھانے پینے میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ وہ بس یہی کہتی کہ تم تو اپنی بتاؤ، سب کا پوچھ رہے ہو، اپنی خیریت تو بتاؤ۔ تب تک کال کٹ جاتی۔ پی سی او کا فون ہوتا تھا، بار بار سکے ڈالنے پڑتے تھے، پیسوں سے بات ہوتی تھی، اس لیے کبھی ایک دوسرے کا دکھ درد سننے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بس بچوں کی اہمیت تھی، بچوں کی ہی بات کی جاتی تھی اور فون بند ہو جاتا۔ فون بند کر کے جاوید صاحب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے اور یہی حال رقیہ کا ہوتا تھا، وہ بھی رو رہی ہوتی تھی۔ پہل تو بچے بھی بڑے اداس ہوتے تھے، باپ سے فون پر 1 سیکنڈ بس بات کر لیتے تھے، آواز سنا دیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ باپ کے بغیر رہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک باپ کی بس یہ اہمیت تھی کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرنے والی ایک مشین ہے۔ اچھے بستے چاہیے تھے تو ابا قطر کے بیگ یہاں بھیجا کریں، وہاں کے بیگ بڑے اچھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ابا مجھے وہاں کی جیکٹ چاہیے، ابا وہاں پر جاگر کتنے کے ہیں، اپنی فرمائشیں بتاتے اور فون ماں کو تھما دیتے جو صرف یہ کہتی کہ جاوید واپس کب آؤ گے، اور جاوید کہتا تھا تمہیں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، بچوں کی ساری فرمائشیں میں بھیج دوں گا۔ تو وہ کہتی خود آ جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی وہ بیوی بچوں کے لیے سامان بھیجتا تھا، لیکن اگلے فون پر نئی فرمائشیں ہوتی تھیں۔ اچھا نہیں لگتا تھا کہ بچے بڑے مان سے باپ سے کہتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ لا کر دیں وہ لا کر دے دیں، لیکن یہ فرمائشیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگیں۔
جیسے ہی بڑا بیٹا خرم 18 سال کا ہوا، اس نے شناختی کارڈ بنوایا تو بینک میں اکاؤنٹ بھی اپنے نام کا کھلوا لیا کہ اماں کہاں وہاں جا کر انگوٹھا لگاتی پھریں گی اور پیسے نکلوائیں گی، اب یہ کام میں خود کر لیا کروں گا۔ پہل تو یہ بات جاوید کو بڑی اچھی لگی کہ بڑے بیٹے نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ماں کو پیسے کم دیتا ہے، باقی کے پیسے اپنے دوستوں میں اڑانے لگا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے۔ ماں کا ڈر بیٹوں کو کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ باپ کے ڈر سے ہی وہ برائی سے بچتے ہیں، اور ایسے موقع پر وہاں پر باپ موجود نہیں تھا۔ وہ تو محنت مزدوری میں لگ گیا تھا تاکہ بچوں کو اچھا مستقبل دے سکے۔ بڑے بیٹے نے 14 جماعتیں پڑھتے ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ جاوید سے کہنے لگا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر جاوید کہنے لگا 10 لاکھ کوئی درختوں پر تھوڑی اگتے ہیں، تم کوئی نوکری کرو، تمہیں تعلیم دلوا دی ہے، اگر پڑھنا ہے تو 2 سال اور پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا لاکھوں کی فیس ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہی لاکھوں میں دکان پر لگا کر دکانداری کر لوں، میں زیادہ اچھے پیسے کما لوں گا۔ بہرحال کسی سے ادھار پکڑ کر جاوید نے 5 لاکھ کی رقم اپنے بیٹے کو دی، اور اس وقت 5 لاکھ کی کافی ویلیو ہوتی تھی۔ کام کاروبار ہو جاتا تھا، لیکن خرم کو پیسے اجاڑنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس نے کاروبار ضرور کیا، ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی، اس میں موبائل رکھے، موبائل ریپیئرنگ بھی سے آتی تھی، لیکن چند مہینے میں ہی وہ بور ہو گیا۔ پھر اپنے موبائل کم قیمت پر اس نے دوسرے دکاندار کو بیچے، یوں سمجھے کہ آدھی رقم کا وہ نقصان کر چکا تھا۔ جب رقیہ نے اسے کہا کہ تم کیا باپ کی محنت کی کمائی اجاڑ رہے ہو، کام نہیں کرنا تھا تو پھر کیوں اپنے باپ سے 5 لاکھ منگوائے، لیکن وہ ماں کو چپ کرا دیتا، ماں سے یوں بات کرتا تھا جیسے ماں نہ ہو وہ اس کا باپ ہو، کہتا کہ بہت زبان چلاتی ہو تم، تیری زبان کو آگ لگا دوں گا، ساری زندگی بول نہیں پائے گی۔ رقیہ کو بہت غصہ آتا، وہ کہتی ٹھہر جا، تیرے باپ کو فون کرتی ہوں، اسے بتاؤں گی کہ تیری زبان کتنی کھل گئی ہے۔ وہ کہنے لگا ابا کے سامنے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا، وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائی کو دیکھ کر ویسے ہی ماں سے بدتمیزی کرتے تھے۔ کچھ آوارہ لڑکوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ 20 سال کی عمر میں محلے والوں نے خرم کی شکایت لگائی کہ یہ محلے کی لڑکیوں کو آتے جاتے تنگ کرتا ہے، اگر آپ لوگوں نے اسے نہیں ہٹایا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ حالانکہ رقیہ بیگم نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، انسان کی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کہاں آنا تھا، وہ تو کسی اور نشے میں گم تھا، ماں کی بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک بار رقیہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ جاوید سے ساری بات کہے گی اور اسے کہے گی کہ وہ واپس آ جائے، تمہارے بچوں کو تمہاری ڈانٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن جیسے ہی رقیہ نے بات شروع کی تو خرم ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے فون کاٹا اور اپنی ماں کو غصے سے دیکھنے لگا۔ فون پڑوس کے گھر میں آتا تھا، فون کٹ چکا تھا اور خرم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سے اپنے گھر میں لے آیا، پھر کہنے لگا اگر تو نے ابا کے سامنے میری شکایت لگائی تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ رقیہ کہنے لگی میں بھی دیکھتی ہوں تو کیا کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ماں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟ بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب مروڑ کر رکھ دیا۔ وہ کمزور سی عورت تھی، ایک چٹاخ کی آواز آئی اور بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پہلے تو خرم بھی گھبرا گیا کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے، لیکن ماں کے وویلے اور شور مچانے پر پریشان ہو گیا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے پلستر لگا دیا۔ وہ بیچاری گھر کے کام کاج سے بھی رہ گئی تھی۔ یوں تو خرم معافی مانگ چکا تھا، لیکن اپنی ماں کو دبے لفظوں میں یہ بھی بتا چکا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اس لیے اس کے معاملات میں اگر ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ رقیہ نے رو رو کر کھانا بنایا تھا، کیونکہ بیٹی کوئی تھی نہیں، چاروں بیٹے ہی تھے اور وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اب ماں کا بھی ہاتھ توڑ بیٹھے تھے، بڑی مشکل سے وہ کھانا بنا کر رکھ دیتی، روٹی بازار سے آ جاتی، باقی کے کام کاج کبھی اسے خود کرنے پڑتے تو کبھی چھوٹا بیٹا ڈانٹ سن کر دیتا، کیونکہ وہ بھی چھوٹا تھا اس لیے ماں کا تھوڑا سا ڈر اسے تھا۔ لیکن باقی کے 3 بچے تو جیسے سوچ چکے تھے کہ رقیہ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ پھر یہی ہوا تھا، ماں تو ان کے لیے بالکل بے معنی بے مقصد ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ جاوید سے فون پر بات کرتی تو بڑے دونوں بیٹے اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے۔ خرم کے ساتھ ساتھ اب فخر نے بھی ماں کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھیں، وہ بچوں سے ڈرنے لگی تھی، بچے کالج جانے کی بجائے آوارہ لڑکوں میں گھومنے پھرنے لگے تھے۔
اس دور میں موبائل تو تھا نہیں کہ بات چیت ہو سکتی، بس پڑوس کے گھر میں ہی فون آتا تھا جس میں صرف خیر خیریت تک کی ہی بات ہوتی۔ جاوید کو بچے فرمائشیں کرتے رہتے کہ ابا کالج میں فیس جمع کرانی ہے، پیسے زیادہ بھیجو۔ جاوید تو جیسے اب ہمت ہارنے لگا تھا، کہنے لگا تم لوگ کہیں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو، کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لو، مجھ سے اب اتنا کام نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کی فرمائشیں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ ایک بار جاوید کو خبر ملی کہ اس کی بیوی کا اچانک سے ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ تو بکھلا کر رہ گیا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ مالک کہنے لگا 20 سال کے اندر اگر ایک بار بھی تم واپس گئے تو یہاں نہیں آ پاؤ گے۔ وہ بیچارہ تڑپتا رہ گیا، بلکتا رہ گیا کہ بس مجھے 2 دن کی چھٹی دے دو، میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا، اپنی بیوی کا آخری بار چہرہ تو دیکھ لوں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ پھر سے ویزا لگوانا پڑے گا جو اب بہت سارے پیسوں کا لگے گا۔ روتا تڑپتا جاوید وہیں رہ گیا۔ بچوں نے کہا کیا فکر نہ کریں، بس آپ محنت کریں، ہم جیسے تیسے بھی گزارا کر لیں گے۔ ابھی ماں کو مرے ہوئے 3 ماہ نہیں گزرے تھے جب خرم کا فون آیا، کہنے لگا گھر کا کام کاج ہم سے نہیں ہوتا، ہم اپنی پڑھائی کریں یا گھر کے کام کاج کریں، اور ویسے بھی میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں، مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی، جو پیسے آپ نے بھیجے تھے وہ بھی ڈوب گئے، مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں رشتہ کرانے والی خالہ کو دے کر اپنا رشتہ کرواؤں، گھر میں کوئی عورت آئے گی تو ہی گھر کا نظام چلے گا، اور پھر مجھے کام کاروبار بھی کرنا ہے۔ جاوید کہنے لگا میں کہاں سے تمہیں نوٹ بھر بھر کر بھیجوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں، اب تو ماشاءاللہ سے تم 20 سال کے ہو گئے ہو، شادی کرنے کا تمہیں پتہ ہے، یہ نہیں پتا کہ گھر کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں، خود سے کوئی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر جاوید نے فون بند کر دیا۔ اب شادی کرنی تھی اس لیے مجبوراً خرم نے چھوٹی موٹی نوکری کی، لیکن رشتہ طے ہوتے ہی اس نے جاوید سے کہا کہ لڑکی والے شادی مانگ رہے ہیں، پیسے بھیجو، گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ جاوید مرتا کیا نہ کرتا والی مثال میں آ چکا تھا، پھر سے محنت مزدوری شروع کی کہ چلو آج بیٹے کی شادی ہوگی، وہ کسی کام کاج کا ہو جائے گا تو اسی کا بڑھاپا اچھا ہوگا۔ اب تو اس کی جیون ساتھی بھی دنیا سے جا چکی تھی، آخری بار بھی اس نے رقیہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جوانی میں سے چھوڑ کر آیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دوبارہ کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ جاوید نے کچھ پیسے خود جمع کیے تھے اور کچھ ادھار لے کر بڑے بیٹے خرم کو بھیجے، جس سے اس نے شادی بھی کی اور کام کاروبار بھی کرنے لگا۔ بیوی یوں تو اچھی تھی لیکن کچھ تیز ترار بھی تھی، وہ اسے کام کے لیے اکساتی بھی تھی لیکن اس کے بھائیوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، کہتی تھی میں ان کی ملازمہ نہیں ہوں جو ان کے ناشتے اور کھانے بنا بنا کر دوں اور یہ گھر میں بیٹھ کر بستر توڑتے رہیں۔ صرف چھوٹا بیٹا تھا جو کچھ ذمہ دار تھا لیکن باپ سے ابھی تک اس نے بات نہیں کی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا لیکن تینوں بڑے بھائی اسے بہت دباتے تھے، سارے گھر کے کام کاج وہ اسی سے کرواتے تھے۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ چھوٹا دیور جھاڑو پوچھا بھی کرنا جانتا ہے اور برتن بھی دھو لیتا ہے تو اس کو بار بار گھر کے کام کہتی رہتی، لیکن آخر کار چڑ کر وہ شہر میں ہاسٹل چلا گیا اور اپنی تعلیمی سلسلہ وہیں پر جاری رکھنے لگا۔ بچے خود مختار ہو چکے تھے۔ ایک بار دوسرے نمبر کے دیور سے خرم کی بیوی کی لڑائی ہو گئی، کیونکہ خرم کی بیوی نائلہ کے میکے والے گھر آ رہے تھے اور اس نے دعوت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ 1 کلو بھنا ہوا گوشت بنایا تھا، ساتھ میں چکن بریانی بنائی تھی، میٹھا بھی بنایا تھا۔ اتنا کچھ دیکھ کر فخر نے اپنی پلیٹ بھر کر گوشت کھایا اور بریانی کی ساری بوٹیاں بھی اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھا چکا تھا۔ جب مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو کھانا کم تھا۔ نائلہ کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے خرم سے کہا کہ اپنے بھائی کو گھر سے باہر نکالو، 10 بندوں کا کھاتا ہے، میں اسے نہیں پال سکتی۔ دونوں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کے بعد خرم کو بڑا غصہ آیا، وہ فخر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم انسان ہو یا جانور، تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار بیٹھی ہے، وہ اگر چلی گئی تو یہاں کھانا پینا کون پورا کرے گا؟ فخر کہنے لگا میں ابھی ابا سے فون کر کے کہتا ہوں کہ میری بھی شادی کروا دے، تمہاری بیوی کے بڑے نخرے ہیں، ارے 4 روٹیاں کیا فالتو پکانی پڑ جاتی ہیں، اسے موت آنے لگتی ہے۔ دونوں بھائیوں میں بحث بڑھ گئی، آپس میں اتنی لڑائی ہوئی کہ سر منہ پھاڑنے کو تیار ہو گئے۔ محلے والوں نے آ کر بچایا، پھر جس محلے دار کے گھر فون آتا تھا اسی نے جاوید کو بتایا کہ تمہارے دونوں بیٹوں میں بہت لڑائی ہوئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا ہے۔ یہ سن کر جاوید پریشان ہوا تھا۔
جب اس نے فخر سے بات کی تو وہ خرم کی بیوی کے بارے میں باتیں کرنے لگا کہ وہ جورو کا غلام بن گیا ہے، اب ہمیں نہیں پوچھتا۔ جاوید نے کہا اب تو تم بھی بڑے ہو گئے ہو، کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا واہ واہ، بڑے والے کو تم پیسے بھیج کر کاروبار کروا رہے ہو اور میری باری میں تمہیں نوکری یاد آ گئی۔ میں کوئی نوکری نہیں کروں گا، مجھے پیسے بھیجو، میں بھی کام کاروبار کروں گا اور شادی کروں گا تاکہ میری بیوی اس گھر کو سنبھالے۔ نائلہ بھابھی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بد اخلاق قسم کی عورت ہے۔ کل کو جب تم یہاں آؤ گے تو تمہیں بھی تو کوئی بہو چاہیے جو 2 روٹیاں پوچھ سکے۔ بہرحال خرم نے تو باپ سے بات کرنی چھوڑ دی تھی اور فخر کو اس کی بیوی نے کھانا دینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلا قرضہ بھی جاوید نے اتارا ہی تھا کہ پھر کسی سے قرضہ لے کر اس نے فخر کو بھیجا کہ تم بھی کوئی کام کاروبار کر لو، اپنا گھر بسا لو۔ فخر اس معاملے میں بہت تیز تھا، اس نے پیسے کو برباد نہیں کیا بلکہ شادی بھی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ پھپھو تو اتنی خاص رضامند نہ تھی، لیکن بیٹی نے جب کہا کہ شادی ہی فخر سے کروں گی تو وہ بھی چپ ہو گئیں۔ بہرحال اس نے چھوٹا موٹا کپڑے کا کام شروع کر لیا، شادی بھی مناسب کی، زیادہ پیسے ضائع نہیں کیے، باقی کے سارے پیسے کاروبار میں لگا دیے۔ فخر کی بیوی زنیرہ سمجھدار تھی، اس نے آتے ہی اپنا کھانا پینا الگ ہی رکھا تھا، لیکن باورچی خانہ ایک ہی تھا، پھر وہ جہیز میں زیادہ سامان نہیں لائی تھی۔ جب وہ بڑی بھابھی کا فریج استعمال کرتی تو دونوں میں تو میں ہونے لگتی اور ان کی بحث اتنی بڑھتی کہ دونوں بھائی بیویوں کی وجہ سے لڑنے جھگڑنے لگتے۔ سارا محلہ تماشا دیکھتا۔ تیسرا بیٹا فرحان دونوں بھابھیوں میں اور بھائیوں میں آگ لگانے کا کام کرتا تھا، جان بوجھ کے بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتا اور پھر ان کا تماشا دیکھتا۔ سب سے چھوٹے والا بیٹا حمزہ ویسے بھی ہاسٹل میں رہتا تھا، کبھی کبھار ہی گھر آتا، لیکن چڑیا گھر جیسا ماحول دیکھ کر جلدی واپس چلا جاتا۔ تیسرے بیٹے کے بارے میں محلے سے شکایتیں آنے لگیں کہ وہ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلاتا ہے اور چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے بھابھیوں کو موقع مل گیا، ان دونوں نے اس معاملے میں اتفاق کیا اور کہنے لگی نکالو فرحان کو باہر، اس کا کردار اچھا نہیں، یہ باہر کی لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے، محلے والے اس کی شکایتیں لگاتے ہیں، اس کا کیا بھروسہ کہ کل کو ہم پر بھی گندی نظر رکھے۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں نے کہا چلو بھائی تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکلو یہاں سے باہر۔ وہ کہنے لگا میں کیوں باہر نکلوں، جتنا یہ گھر تم لوگوں کا ہے میرا بھی ہے۔ بہرحال اب تیسرے بیٹے کا فون جاوید کو گیا تھا، کہنے لگا کہ بھابھی مجھ پر جھوٹا الزام لگاتی ہیں، میں دوسرے گاؤں خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ اپنی خالہ کے گھر چلا گیا جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور خالو بھی بیمار رہتے تھے۔ خالہ نے اس لڑکے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، شوہر ویسے بھی بیمار رہتا تھا، اس لیے خالو کی دکان پر فرحان کو بٹھا دیا اور اپنی بڑی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ وہ گھر جمائی بن چکا تھا۔ 20 سال گزر گئے، بچے شادی شدہ ہو چکے تھے۔ چوتھے بیٹے نے شہر میں ہی اچھی نوکری کی اور وہیں شادی کر لی، اس نے تو دوبارہ گاؤں کا رخ تک نہیں کیا۔ 20 سال بعد جب جاوید نے یہ بتایا کہ وہ واپس آ رہا ہے تو دونوں بیٹوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی شہر نہیں گیا کہ باپ کو ایئرپورٹ سے لا سکے۔ جب جاوید لاہور کی سرزمین پر اترا تو اسے لگا تھا چاروں بیٹے اسے لینے آئیں گے، وہ سب کے لیے تحفے تحائف لے کر آیا تھا۔ کمر جھک چکی تھی، بال پورے سفید ہو چکے تھے، اسے تو لگا تھا کہ چاروں بیٹے اس کا بازو بنیں گے، ہاتھوں ہاتھ اس کا سامان اٹھائیں گے، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ جب یہاں سے گیا تھا تو بیوی بہت رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے کہ ابا مت جاؤ، ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن ان کے بہترین مستقبل کے لیے اس نے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ لیکن آج جب وقت بدل گیا تھا، بچے شاید بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے کہ باپ کو لانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ٹیکسی کرائی، سامان رکھوایا اور گاؤں پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اس کی بڑی بہو نے کھولا تھا، حالانکہ جانتی تھی کہ سسر آنے والا ہے۔ کہنے لگی آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگا بیٹا تمہیں کیا خرم نے نہیں بتایا، میں تمہارا سسر ہوں، تمہارا باپ ہوں۔ بہرحال نائلہ نے سلام کیا، جاوید نے سلام کا جواب دیا اور وہ اندر چلی گئی۔ کہنے لگی خرم تمہارا باپ آیا ہے۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر جاوید کو دل سے دکھ محسوس ہوا تھا۔ 20 سال بعد آیا تھا، دوسری نسل چل نکلی تھی،
اب تو خرم کے بھی 2 بچے تھے اور فخر کی بھی ایک بیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد خرم اور فخر دونوں ہی باہر آئے تھے، باپ سے یوں گلے ملے جیسے کہ کوئی احسان کیا ہو۔ ان کے ملنے میں کوئی گرم جوشی ہی نہیں تھی، البتہ جاوید ضرور انہیں گلے لگا کر رونے لگا، لیکن دونوں نے باپ کے آنسو تک صاف نہیں کیے۔ ابا اتنی دور سے آئے ہو، آرام کرو، وہ کہنے لگے۔ تمہاری ماں چلی گئی اور میں نے تو آخری ملاقات تک نہیں کی۔ لیکن دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر نظر چرا گئے، جیسے کچھ جانتے ہوں اور جاوید سے چھپا رہے ہوں۔ وہ کہنے لگے، بس اللہ کی مرضی ہے ابا۔ باپ کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ منتخب کیا گیا تھا، جہاں ایک ٹوٹی چارپائی کے پائے کے نیچے لال اینٹیں رکھ کر اسے برقرار رکھا گیا تھا۔ چادر بڑی بچھائی گئی تاکہ اینٹیں نظر نہ آ سکیں۔ اپنے لیے وہ کمرہ دیکھ کر جاوید کو حیرت ہوئی تھی۔ جب یہاں سے گیا تھا تب بھی بچوں کو بیڈ پر سلاتا تھا اور میاں بیوی ٹوٹی چارپائی پر سوتے تھے، اور آج بھی وہی ٹوٹی چارپائی ان کے نصیب میں آئی تھی۔ 20 سال کی انتھک محنت کے بعد جب اس میں مزید محنت کی ہمت تک نہیں رہی تھی، اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھا۔ دونوں کے بچے اجنبی نظروں سے جاوید کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں بیٹے کہنے لگے، یہ آپ کے پوتے پوتیاں ہیں۔ خرم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اور چھوٹی بیٹی، اور فخر کی ایک بیٹی تھی۔ جاوید کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ تو پوتے پوتیوں کو سینے سے لگائے ماتھا چومنے لگا۔ بیٹوں کی نظر بیگ پر تھی کہ اب پتہ نہیں باپ ان کے لیے کون سے خزانے لے کر آیا ہے۔ دونوں باہمی مشورے سے اس بار منہ سیدھا کر کے آئے تھے۔ شاید بہوؤں نے سمجھایا تھا کہ ابا بڑا بیگ بھر کر لایا ہے، اس لیے باپ کی عزت کرو۔ وہی بڑی بہو جس نے سلام تک نہیں کیا تھا کہنے لگی، ابا جی، وہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، حالانکہ اس کی گلفشانیاں جاوید سن چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، کھانا پکاؤں آپ کے لیے؟ کیا کھانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا، بھوک بہت لگی ہے، اس وقت جو ہے وہ دے دو۔ دوسری بہو کہنے لگی، ہاں ہاں، رات کے دال چاول پڑے ہوئے ہیں، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ 20 سال جاوید نے پردیس میں دال چاول ہی کھا کر گزارے تھے۔ زیادہ مہنگی چیزیں نہیں منگواتا تھا کہ کہیں بچوں کی ضروریات میں کمی نہ آ جائے، ان کی پڑھائی میں پیسے کم نہ پڑ جائیں، اور یہاں آ کر بھی دال چاول ہی مل رہے تھے۔ کھاتے ہوئے آنکھوں سے کئی آنسو بہہ رہے تھے۔ 20 سال پہلے اور 20 سال گزرا ہوا وقت ایک جیسا تھا۔ جانے سے پہلے دال چاول کھا کر ہی گیا تھا کیونکہ حالات اچھے نہ تھے۔ پردیس میں بھی دال چاول کھائے تاکہ گھر کے حالات اچھے ہو سکیں، اور آ کر بھی وہی ٹوٹی چارپائی اور وہی دال چاول اس کے نصیب میں تھے۔ شاید اپنی قسمت میں اس نے یہی لکھوائے تھے۔ رقیہ کی یاد اسے پل پل آتی تھی۔ ایک بار محلے میں نماز پڑھنے گیا تو محلے دار اسے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے بچوں نے اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر جاوید کو حیرت ہوئی، کہنے لگے، کیا مطلب؟ میرے بچوں نے ایسا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے، مطلب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے دونوں بیٹوں نے ماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور اسے بہت مارا، دھکے مار کر نکال دیا۔ بیچاری یہ صدمہ سہ نہیں سکی، نہ ہی بچوں کی ٹھوکریں برداشت کر سکی۔ جب اسے دھکے دے کر پیروں کے ٹھڈے مار کر گھر سے نکالا، ایسی بے ہوش ہوئی کہ ہوش ہی نہیں آیا، بیچاری وہیں مر گئی۔ یہ سن کر تو جاوید کو آگ لگی تھی۔ اس نے گھر جا کر جب بچوں سے پوچھا تو دونوں مکر گئے۔ محلے والوں کو گندی گندی گالیاں بکنے لگے کہ جھوٹے ہیں وہ، لیکن جاوید کو یقین ہو گیا تھا کہ بیٹے بد اخلاق ہیں۔ بہوؤں کا رویہ بھی بہت برا ہونے لگا۔ جاوید ان سے لڑنے جھگڑنے لگا تو دونوں بیٹوں نے اسے بھی گھر سے نکال دیا۔ پھر پتہ چلا کہ تیسرا بیٹا اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے، وہ دوسرے گاؤں فرحان کے پاس چلے گئے۔ وہ کہنے لگا، میں تو خود گھر داماد ہوں، آپ کو کہاں سنبھالوں گا؟ وہ تو یوں تھا کہ جیسے خالہ کا بیٹا ہو، خالہ کی ہر بات پر جی اماں کہتا، کیونکہ خالہ اس کا خرچہ پورا کر رہی تھیں۔ پھر اسے اپنی بیٹی بھی دی تھی، حالانکہ رقیہ کی بہن تھی، لیکن سیدھے منہ اس نے بھی بہنوئی سے بات نہیں کی۔ وہ شہر چلا گیا، مزدوری کرنے لگا، شاید اس کی قسمت میں آخری سانس تک مزدوری ہی لکھی تھی۔ کچھ مہینے بعد دونوں بھائی شہر آئے۔ فخر نے اپنی دکان کے لیے کپڑے کی خریداری کرنی تھی اور بڑا بیٹا جوتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ شہر سے جوتے خریدنے آیا، تبھی کھانا کھاتے ایک ریسٹورنٹ کے باہر اس نے دیکھا کہ اس کا باپ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک گاڑی میں بیٹھا ہے۔ دونوں کو بڑی حیرت ہوئی، دونوں ہی آدھا کھانا چھوڑ کر باہر نکلے۔ ابا پکارا لیکن گاڑی نہیں رکی، جلدی سے رکشہ کرایا اور باپ کا پیچھا کیا۔
دیکھا تو وہ ایک بنگلے کے اندر جا رہا تھا۔ بڑا عالیشان بنگلہ تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا اور انہوں نے بتایا تک نہیں۔ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ باپ سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ نے خزانے چھپا رکھے ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہمارا ان چیزوں پر حق ہے۔ لیکن جیسے ہی بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکی دار نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگے ابھی جو بزرگ اندر گئے ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں۔ چوکی دار نے ان کو سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگے اپنی شکل دیکھو، وہ تو سیٹھ آدمی ہیں، تم لوگ تو مزدور لگ رہے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ سن کر تو انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ باپ کا ہی بنگلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار آپ ان سے کہیں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، فخر اور خرم، وہ ہمیں پہچان جائیں گے۔ چوکی دار نے دروازہ بند کیا، پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو دونوں ہی اندر آ گئے۔ جب سامنے صوفے پر بیٹھے باپ کے ساتھ ایک اور شخصیت پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ تو ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا حمزہ، جس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایپ ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا تھا، آن لائن کام بھی کرتا تھا اور جاب بھی کرتا تھا۔ لاکھوں پیسے اس نے کما لیے تھے اور اس کا باس بھی اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ چند سالوں میں ہی وہ کروڑوں کما چکا تھا، اس لیے بنگلہ بھی خریدا اور اپنا کام بھی شروع کر لیا۔ اللہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے عطا کیا تھا۔ جب اس نے باپ کو مزدوری کرتے دیکھا تو سینے سے لگایا اور گھر لے کر آ گیا۔ اسی نے بتایا کہ میرے سامنے دونوں بڑے بھائیوں نے اماں کو بہت مارا، میں روتا رہا اور روکتا رہ گیا، لیکن میری کسی نے نہیں سنی، مجھے کمرے میں بند کر دیا، پھر میں بھی وہاں نہیں رکا کیونکہ بھابھیوں نے نوکر سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنی محنت کی اور اللہ نے عزت بھی دی، پھر اپنے باپ کو اپنے گھر لے گیا، وہیں اپنے باپ کو رکھا۔ جاوید کی زندگی میں صبر کا پھل اسے چھوٹے بیٹے کی وجہ سے ملا۔ دونوں بیٹے شرمندہ ہو کر جا چکے تھے اور جاوید کا باقی کا بڑھاپا حمزہ کے گھر گزرا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی اس کی بہت خدمت کرتے تھے اور وہ انہیں ڈھیروں دعائیں دیتا اور حمزہ کی ترقی پر ترقی ہوتی رہتی۔ لیکن فرحان ساس سسر کی غلامی میں زندگی گزار رہا تھا اور فخر اور خرم کی زندگی ویسی ہی تھی۔ بیویوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا سر منہ پھاڑ دیتے، گالم گلوچ کرتے اور ان کے بچے بھی یہی سب کچھ سیکھ رہے تھے۔ مکافات عمل کا پہیہ پھر سے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب بڑھاپے کی باری فخر اور خرم کی آنی تھی اور جو کچھ انہوں نے بویا تھا اپنی اولاد کے ہاتھوں کاٹنا تھا۔ بہرحال یہ نظام چلتا رہا ہے اور تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم خود کو بدلیں گے نہیں۔